بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو خوشنویسی کے سبق نمبر 10 کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر اردو کی خوش خطی، اردو کی خوشنویسی کے متعلق مختلف قسم کی تکنیکس، مختلف قسم کے سکلز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سبق بھی بہت خاص ہونے والا ہے، کیونکہ اس سبق کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں حرف عین کی مختلف شکلیں اور حرف عین کو لکھنے کے مختلف طریقے، کہ حرف عین کو مارکر کے ساتھ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ اگر شروع میں عین آ جائے تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، عین آخر میں ہو تو کیسے لکھا جاتا ہے، اور لفظ کے درمیان میں اگر عین ہو تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مکمل تفصیل سے آج گفتگو کریں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جلدی جلدی سبسکرائب، اور بن جائیں ہمارے کلاس کے ممبر، اور اپنے بچوں کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ، اردو کی کیلیگرافی، اردو کی خوشنویسی کو بہتر سے بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور مستقل اور ڈیلی بیسز پر جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں ان ویڈیوز کو توجہ سے دیکھیں، ان کی مشق کریں اور اپنی اردو کی خوشنویسی کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے لیسن کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ مارکر کے خط کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں، جن کو ہم 3 حصوں میں منقسم کرتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی کہ مارکر کے اس کونے سے استعمال کرنا، یہ ایک ہو گیا۔ اور دوسرا کیا ہے، دوسرا یعنی کہ اس مارکر کے اس خط سے تھوڑا سا موٹا، یہ 2 ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر مکمل خط، تو یہ خط کی 3 قسمیں ہیں کہ مارکر کو ان 3 خط کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب حروف ہو گئے یا الفاظ ہو گئے تو ان میں ان تینوں خط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ کی ساخت کے اندر کوئی جگہ لفظ کی ایسی ہوگی کہ جس میں خط نمبر 1 استعمال ہوگا، اور لفظ کی کوئی جگہ ایسی ہوگی کہ جس میں خط نمبر 2 استعمال ہوگا، اور لفظ کی کوئی جگہ ایسی ہوگی کہ جس میں خط نمبر 3 استعمال ہوگا۔ تو اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں نے اب یہاں پر باریک استعمال کرنا ہے یا مڈل استعمال کرنا ہے یا موٹا خط استعمال کرنا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کی اردو کی خوشنویسی کو 4 چاند لگ جائیں گے اور بہتر سے بہتر اور خوبصورت بن جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے عین کا سر بنانا شروع کریں گے اور اوپر والے کونے سے بنائیں گے۔ تو اوپر والے کونے سے خط نمبر 1 سے اب یہاں سے مکمل ایک نقطہ لگائیں گے اور اس کو نیچے کی طرف لائیں گے۔ اب یہاں سے مکمل خط لگائیں گے اور اس کو نیچے لے آ کر اب یہاں پر اس کو اوپر کی طرف آہستہ آہستہ لے جائیں گے۔ یہ ہو گیا عین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو آپ کو خط کی 3 قسمیں بتائی تھیں، اب اس خط کی تینوں قسمیں اب اس ایک حرف کے اندر کیا ہو رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے کہ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر خط نمبر 2 ہے، یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر خط نمبر 1 ہے، یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر خط نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر خط نمبر 3، اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی خط نمبر 3۔ تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک حرف کے اندر ہم نے مارکر کا جو استعمال کیا ہے، تو اس میں باریک سے باریک تر بھی اس کو رکھا ہے، اور کہیں پر اس کو مڈل بھی رکھا ہے، اور کہیں پر بالکل موٹا بھی رکھا ہے۔ تو یہی تکنیک ہوتی ہے مارکر کے استعمال میں۔ اب وہ حروف کے جن کے شروع میں عین استعمال ہوتا ہے، تو ان میں ہم عین کو استعمال کر رہے ہیں رے کے ساتھ۔ اوپر والے کونے سے ہم عین بنائیں گے۔ اب یہاں سے رے کو بنائیں گے۔ اب یہاں پر عین دال کے ساتھ اگر استعمال ہو رہا ہو تو بالکل اس طرح عین کا سر بنانے کے بعد ایسے اس کو مارکر کو ریورس لائیں گے۔ اب یہاں سے گول دائرہ بنانے کے بعد دال کو یہاں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ دال کے ساتھ استعمال ہو گیا کہ بالکل اس طرح عین کو بنانے کے بعد
عین لام کے ساتھ استعمال ہو گیا۔ تو عین کی اگر شروع میں ہو تو یہی شکل بنے گی کہ جب شروع میں عین لکھنا ہو تو عین کی یہ شکل ہوگی کہ اوپر والے کونے سے ہم نے عین کا سر بنانا ہے۔ اب یہاں سے مکمل ایک نقطہ لگائیں گے ایسے، اور نقطہ لگانے کے بعد پھر مارکر کو اوپر لائیں گے درمیانی قط کے ساتھ۔ یہ ہوگی شکل اگر ابتدا میں ہو، ابتدا میں عین کی یہ شکل ہوگی۔ اب ہے درمیان میں، کہ مثال کے طور پر درمیان لفظ کے اگر آ گیا، جس طرح لفظ ہے معراج، اب یہاں سے اوپر والا کونا استعمال کریں گے۔ اس بات کو اور اس چیز کو آپ توجہ اور دھیان سے دیکھیں، بہت کام آنے والی چیز ہے۔ اوپر والا جو کونا آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہاں سے اوپر والا کونا ایسے لائیں گے تھوڑا سا، یعنی کہ یہ مڑا ہوا ہوگا اوپر اس کا سر۔ اب یہاں سے جو قط ہے، آپ نے اس کو قط کو ایسے رکھنا ہے اور مکمل قط لگا دینا ہے ایسے۔ مکمل قط لگا دینے کے بعد اب یہاں سے آپ نے ایسے ریاء کی طرف لانا ہے، تو یہ ہو جائے گا درمیان لفظ کے عین۔ بہت ایزی اور بہت آسان ہے، تھوڑا سا مشق کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی مشق ہوگی اتنا لفظ۔ تو دیکھنا ایک چیز کا ہوتا ہے دیکھنا، اور دوسرے نمبر پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جس پر مہارت حاصل ہوتی ہے، پریکٹیکل طور پر اس کو کرنا۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کی بھی رائٹنگ ایسے بن جائے گی۔ سین اوپر ایسے بنائیں گے۔ اب یہاں سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اوپر والے کونے کا ہم استعمال کریں گے تھوڑا سا ایسے، یعنی کہ اس کو یہاں پر لے آ کر ہم تھوڑا سا اس کو موڑ دیں گے لیفٹ سائڈ کی طرف۔ اب یہاں سے ہم مکمل قط لگائیں گے، مکمل قط لگائیں گے۔ اب آگے جو لفظ ہوگا اس کو اپنی حالت پر رکھیں گے، یہ ہو جائے گا سعید۔ اور آخر میں ہو یعنی الگ ہو تو جو بتائی تھی کہ وہ شکل یہ ہوگی۔ اس طرح اوپر والے کونے سے ہم عین کا سر بنائیں گے، یہاں پر مکمل نقطہ لگائیں گے، یہاں پر نیچے لائیں گے، اور یہاں سے ہم اس کا دائرہ سٹارٹ کریں گے، یہ ہو جائے گا آخر میں۔ سب سے پہلی شکل جو ہے شروع میں یہ آئے گی، دال کے ساتھ ہو تو یہ ایسے آئے گی، لام کے ساتھ ہو تو عین کی یہ شکل آئے گی۔ یہ شروع کے اندر بھی شکل ایک جیسی ہے، اور درمیان میں جو شکل ہوتی ہے عین کی وہ یہ ہوتی ہے، اور آخر میں تو عین کی شکل یہ ہوتی ہے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ ہمارا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہے، اپنے بچوں کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر سے بہتر کریں، لیکن شرط کیا ہے، آپ اس کی مشق کریں اور توجہ اور دھیان سے بار بار لکھیں۔ ایک حرف کو آپ 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ لکھنے کے بعد تب جا کر آپ اس لفظ کو خوب اچھی طرح اور خوبصورت طریقے پر لکھنے پر قادر ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔